کا شکر ہے کہ اس قدیم مسجد کو شہید کر کے ایک نئی جدید مسجد بنانے کا ارادہ آج کے اس دور کے لوگوں نے کیا. اس زمانے میں جن احباب نے بڑی ہی محنتوں، کوششوں اور مجاہدوں کے ساتھ اس وقت کے حساب سے جو پونجی ہونی چاہیے اور وہ بھی حلال پونجی، اس کو جمع کر کے ایک مسجد تعمیر کی اور بہت جذبے کے ساتھ تعمیر کیا، تو ماشاءاللہ قیامت تک انشاءاللہ ان کو بھی اللہ اجر دیں گے. یہ نہیں ہے کہ ان کا اجر یہاں اسٹاپ ہو گیا، اب نئے جو لوگ بنائیں گے ان کو ہی اجر ملے گا. میرا رب تو وہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے گھر میں حصہ لے گا ہر ایک کے لیے ایک جنت عطا کر دے گا اور جنت میں بھی محل تعمیر کروا دیں گے. انہوں نے اپنی مغفرت کی پونجی تیار کر لی اور چلے گئے اپنے اپنے جگہوں میں جہاں ان کو پہنچنا تھا. اور اللہ نے اب اس زمانے کے لوگوں کو ایک موقع دیا ہے کہ ہمارا جذبہ بھی کیسا ہے، کہ ہم بھی اسی طرح کا جذبہ رکھتے ہیں یا ہمارے جذبے میں کچھ کمی ہے، دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی اطلاع ملی کہ یہاں اس گاؤں والوں کے دلوں میں بھی بڑا جذبہ ہے اور بڑے جذبے کے ساتھ اس مسجد کو تعمیر کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ارادے بڑے مزید پختے بنا دے اللہ، اور ان کو ان کاموں میں آسانی کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. جب کعبۃ اللہ بالکل بوسیدہ ہو گیا تھا اور جگہ جگہ سے وہ پتھروں کے درمیان میں گارا استعمال وہ زمانے میں، اور آج کل وہ سفید بالو آ گئی ہے، وہ بھی بہت جلد چلی جائے گی، اس طرح بولتے ہیں لوگ. وہ اگر ریت ملتی ہے تو اس میں مضبوط آگی ہوتی ہے، لیکن اب یہ پتھر کی جو بالکل اس کا بھونسا ہوتا ہے وہ لا کے استعمال کر رہے ہیں. اب اس میں کب گر جائے پتہ نہیں ہے. تو جیسے بھی ہو، اس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر تو بہت سالوں پرانی ہوئی تھی، اب وہاں سے وہ بیچ کا گر رہا تھا. اس وقت لوگوں نے ارادہ کیا کہ چلیے ہم بھی کعبۃ اللہ شہید کر کے نیا کعبۃ اللہ تعمیر فرما دیں. مطلب یہ ہے کہ جدید عمارت بنا دیں، یہ مقصد تھا. لیکن سب کو ڈر تھا کہ ابرہہ قریب میں ہی وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کے آیا اور ارادہ اس کا غلط تھا، ڈھانے کا ارادہ تھا، نیت خراب تھی. اللہ رب ذوالجلال نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اتنی پاورفل طاقت رکھنے والی جماعت کو بھونسے کی طرح بنا کے رکھ دیا. اب وہ لوگ سوچ رہے تھے ارے اب ہم بھی اگر کعبۃ اللہ کو شہید کرنے جائیں تو ہمارے اوپر بھی کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہمارے لیے بھی کوئی پریشانی کھڑی نہ ہو جائے. تو انہوں نے ارادہ کیا، آپس میں طے کیا، ہمارا ارادہ یہ ہے، ہماری نیت یہ ہے کہ پھر کعبۃ اللہ کو ہم دوبارہ تعمیر کریں، شہید کر کے جو اچھی عمارت بنا سکیں، یہ مقصد ہے. لیکن اس کی جو نیت تھی وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے. لیکن آگے بڑھے تو کون بڑھے شہید کرنے کے لیے، پہلے شروع کرے کام، کہیں اللہ کا غضب پھر دوبارہ اتر نہ جائے. دلوں میں ایک ہیبت تھی. تو ایک شخص آگے بڑھے، کہے کہ چلیے پہلے ہم ایک پتھر نیچے رکھ دیتے ہیں کعبۃ اللہ کے، دیکھ لیں گے کہ کچھ ہوگا یا نہیں. اس کے بعد انہوں نے وہ کام کیا. اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے کسی طرح کی کوئی آزمائش نہیں اتری، تو سب نے ارادہ کیا کہ اسے شہید کر دیں. شہید کیا گیا. پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہوئی. اس وقت تقریباً میرے نبی کی بھی شاید عمر 24-25 سال رہی ہوگی.
ابھی نبوت کے عظیم منصب پر فائز نہیں ہوئے اس وقت یہ تعمیری کام، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لے کے بتا دیا کہ یہ جو تعمیرات ہوتے ہیں اس میں ہم بھی اگر حصہ لیتے ہیں تو اس سے ہماری آخرت بن جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ موقع آیا حجر اسود کو رکھنے کا، اب سب سوچ رہے تھے کہ یہ بڑی عظمتوں والی بات ہے، برکتوں والی بات ہے، رحمتوں والی بات ہے، وہ ہمارے قبیلے کے سردار کو ملنا چاہیے۔ اب کئی قبیلے تھے، لڑائی، آپس میں جھگڑے، تو طے یہ ہوا کہ صبح جو بھی اول وقت میں کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوگا اس کو ہم فیصل بنائیں گے، یعنی فیصلہ کرنے والا شخص تسلیم کر لیں گے۔ وہ ذات اقدس تھی آنے والی، میرے اور آپ کے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے۔ سب نے کہا ہو یہ تو صادق ہیں، یہ تو امین ہیں، ہم ان کو ہی اپنا فیصل مانتے ہیں، چلیے اب یہ جو بھی فیصلہ کریں گے۔ سب اپنی اپنی بات رکھی کہ ہمارا قبیلہ سب سے زیادہ محترم ہے، ہمارا قبیلہ سب سے زیادہ بڑا ہے اور یہ اس کا سردار رکھنا چاہیے، اس کو یہ فضیلت حاصل ہونی چاہیے۔ قربان جائیے میرے نبی پہ، آپ نے سب کے جھگڑوں کو اس طرح ختم کیا کہ آؤ کہ ہم ایک چادر میں اس حجر اسود کو رکھ دیتے ہیں، سب اس چادر کو پکڑ لو، سب اس اچھے کام میں شریک ہو جائیں گے، میں اٹھا کے رکھ دیتا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ اعزاز سب کو دے دیا۔ آج اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اور ہم نے سبل کو سب پکڑ کے بسم اللہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا تاکہ اللہ سب کی یہاں شرکت کو قبول فرمائے اور سب کے لیے یہ اجر عطا فرما دے کہ اللہ کا گھر تعمیر ہونے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔